وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت سلام سید الہدیٰ امام اصول امام کونین خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے معزز موقر محتشم محترم دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں علماء اعظام اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے یہ دنیا کا جو سسٹم خواتین سے گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کریں، ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ خود بھی خاموش رہیں اور پاس بیٹھے چھوٹے بچوں کو بھی خاموش کروائیں۔ اللہ تعالی نے یہ جو کائنات کا سسٹم بنایا ہے، ایک ایک چیز پہ اللہ کی اتنی کاریگری ہے کہ اگر کسی پودے کا ایک پتا ٹوٹ جائے، ساری کائنات کی ٹیکنالوجی مل کے اس پتے کو دوبارہ وہاں جوڑ کے اسے وہ زندگی دینا چاہے جو اس پتے کو اللہ نے دی تھی، نہیں دے سکتی۔ ساری کائنات کی مشینری اور ٹیکنالوجی کسی انسان کی کٹی ہوئی انگلی کو دوبارہ اس طرح جس طرح اس خالق نے اس کو سجا سنوار کے بنایا، یہ شکل نہیں دے سکتی۔ ایک دانت انسان کا گر جائے، اللہ کی طرف سے آئے تو آئے، پوری کائنات کے طبیب، ڈاکٹر، ڈینٹل سرجن مل جائیں، ایک دانت کے سامنے ساری کائنات کے ڈینٹل سرجن بے بس۔ ایک ایک چیز پہ غور کریں جو اللہ نے بنائی، اس چیز میں آپ کو اللہ کی شان نظر آتی۔ یہی مقصد تھا کائنات کو پیدا کرنے کا کہ دنیا میرے بارے اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، مجھ پہ ایمان لائے، مجھے تسلیم کرے، مجھے مانے۔ سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد، رنگ برنگے پھلوں کو دیکھے تو غور کرے کہ ایک ہی کھیتی پہ ایک ہی پانی سے یہ اگے ہیں، ان کے ذائقوں کو رنگ برنگا کیا کس نے؟ انار، کیلا، فروٹر، موسمی، آڑو، خمانی، سیب، کھکھڑیاں، تربوز، خربوزے، یسقى بماء واحد، پانی ایک ہی لگا، زمین ایک ہی۔ آدم کا بیٹا جب کھائے تو تھوڑا سا کبھی غور تو کرے،
کہ یہ رنگ برنگے خوبصورت چہچہاتے پرندے، ان کے پروں کی خوبصورتی اور ان کی تزئین و آرائش کرنے والا کون ہے؟ کائنات کے اندر یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں یہ انسان کو جینے کا ایک ذریعہ ہے۔ پچھلے دنوں ترکی کے اندر ہواؤں کی رفتار تھوڑی سی تیز ہوئی تو بڑی بڑی مضبوط کوٹھیوں کی چھتیں اڑ گئی۔ اس ہوا کو رفتار میں رکھا کس نے؟ میں دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے کاغذوں میں تھے، اسے معلوم تھا۔ پھر ہم عالم ارواح سے سفر کرتے ہوئے مادر رحم میں آئے، وہاں پھر اللہ نے خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، ایک لوتھڑے سے گوشت کی ایک بوٹی، ہڈی اور پھر اس کو گوشت کا لباس، فقسمنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تم کبھی غور کرو، ذائقے میں نے کائنات کی چیزوں میں تو رکھے ہیں لیکن محسوس کرنے کی قوت تمہاری زبان کو میں نے عطا کی، سونگنے کے لیے تمہیں ناک دی ہے، دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھیں دی، چیز پکڑنے کے لیے تمہیں ہاتھ دی ہے۔ یہ اتنا بڑا جو سسٹم ہے اس پہ کبھی غور تو کرو، اس سارے سسٹم کو کون چلا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے لوگوں، اگر رب کو رب مانتے ہو، اس پہ تم ایمان لائے ہو تو پھر اس کی باتیں کیا کرو۔ اذکروا اللہ، اس کو مراد ہزار دانے والی تصریف پڑھ کے مڑکے تے مڑکا ہا ہو ٹھا ٹھو اے نہیں، اذکروا اللہ، ذکر گجن، او دے تذکرے، او دا نام لینا، انہوں چنگا لگتا ہے۔ پری محفل چ بہ کے میرا نام لاؤ گے، میں خدا بھی پری محفل چ تاڑے تذکرے کر۔ اگر تم تنہائی میں بیٹھے بیٹھے مجھ سے باتیں کرو گے، کل یہاں بیٹھے بیٹھے رجلا خالیا، او بیٹے میری طرف تو رجلا خالیا ذکر اللہ، کلا بندہ نوکر میں سیدھے بیٹھا ہے، اللہ نہ گلا کرنا، رجلا خالیا ذکر اللہ، اللہ نہ گلا کر دیا ففاضت عینا، آنکھوں سے چھوٹا سا موتی بہ پڑا آنسوؤں کا۔ میرے سے باتیں کی ہیں، کسی بندے نے تمہارے اوپر احسان کیا ہو تو بھری محفل میں بیٹھ کے اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہو، 1 مرلے کے پیسے نہ بنتے ہوں تو کسی چودھری کی محنت کرنے کے لیے 26 چکر لگاتے ہیں۔ زمین و آسمان کے اس کی تعریف میں قلابیں ملا دیتے ہو، جبکہ تم نے کائنات کے جس چپے پہ زندگی گزارنی ہے وہ تمہارے آنے سے پہلے تمہارے نام رجسٹر کر دیا گیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اے آدم کے بیٹے، تو نے جہاں مکان بنا کے رہنا ہے مجھ خدا کو معلوم ہے، تو نے مرنے کے بعد جہاں دفن ہونا ہے۔ کل فی کتاب مبین، تمام تر حقائق کی روشن کتاب میں محفوظ۔ ساری زندگی تو دنیا کے تذکرے کرتا ہے۔ تیرے بیٹے نے 2 ڈگریاں حاصل کر لی، پورے خاندان کے کان پکا دیے، تو نے اپنے بچوں کی تعریفیں کر کر پورا دن عورتیں اپنے سوٹ کی کڑھائی کی تعریف پہ ضائع کرتی ہیں۔
جبکہ اگر غور کرے، اگر میری آواز آپ کو اچھی لگے تو اس میں میرا کون سا کمال ہے؟ آواز کس نے دی؟ جس چیز نے اچھا محسوس کیا وہ آپ کا دل تھا. اگر میں آپ کو اچھا لگا تو دل میں خیال اس کی دی طاقت سے آیا. الحمدللہ رب العالمین، کلام پاک کا آغاز اسی لیے جملے سے ہوا کہ مت کوئی شخص تعریف کا بھوکا بن کے کسی کے منہ کو دیکھے. تعریف مجھ خدا کی ہے جہاں میں نے بنایا. اذکر اللہ، میریاں گلاں کرو، ذکر کثیرا، بابا ڈھیر سارے گلاں کرو. جی میریاں گلاں کی توفیق مل جائے، اگلے بور تسی تفسیر کیا کہہ سکتے ہو. وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، خدا دیاں گلاں کرنی. اے جلسے اللہ دیاں گلاں، اے درس قرآن چلا دیاں بولو کسی. میں فیڈنگ والا صاحب ہے جلسہ ضرور سی بنے. میں تو تیم صاحب کو دسیا کہ میں ہونا ہے، چلو میں دوستانہ مل جائے تو دو چار گلاں تو باہر انہوں کی محبت ہے، بزرگوں کا پیار ہے. اصل جلسہ میری گفتگو کے بعد شروع ہونا ہے. اذکر اللہ، ساڈے پروگرام سال سال شان صحابہ بیان ہوتی، انکار نہیں، لیکن اذکر اللہ گلاں میری ہیں. حضرت ماں دے بعد خطیبہ نے رو رو برا حال کیتا ہے. اللہ آندا ہے اذکر اللہ، یار یہ زبان میریاں گلاں کر جا، تینوں سواد آئے تے ناڑے تینوں ثواب ملے. رجل خالی ذکر اللہ، کلیاں بیٹھیاں تنہائی چ میرے نال گلاں کر. تیرا دل آکھے گا کہ کوئی تیرے نال گل کر رہا ہے، تو کلیاں بیٹھ. ففاضت عینا، گلاں کردیاں اکھاں چوں ایک موتی آنسو. مکھی کے سر جتنا، ایک حدیث میں آتا ہے مثل رأس زبا، مکھی کے سر جتنا آنسو بہا. یہ تیریاں جڑیاں گلاں تو ساڈے نال کلیاں بیٹھ کے کرنیاں نے نا، انہاں گلاں دا اتنا وزن ہے کہ انہاں دی برکت نال میں اللہ جہنم دی اگ نوں کھڑیا کر. اگر میری باتیں کرنے کی تمہیں توفیق میسر آ جائے، تسی غور کرے ویکھنوں تو سوکھی گل ہے، لیکن یہ ہر بندے نوں میسر نہیں. باہر نکلو نا کسی ہوٹل تے کھڑو جائے، یا چاہ کی تعریف ہو رہی ہوگی، یا پتی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا دودھ کی تعریف ہو رہی ہوگی، یا عمران خان کی بدگوئیاں ہو رہی. رکشے والا سارا دن آپ نے رکشے کی تعریف کی، میں کتنے کٹ مارنا. جوگی نو پوچھ لو سب بڑھ دیا تریفاں، قیمتی تریفاں. کسی زمیندار کو پوچھ لو آدھے بچے مجھ گاں دیا تریفاں. سموسے والے نو پوچھ لو آدھے بیڑے دیا تریفاں، کڑھائی دیا تریفاں. سارا دن اسی ٹائم ضائع کرتے ہیں. فلاں بندے کی چاٹ بڑی مشہور ہے، فلاں بندے کا ٹکا بڑا مشہور ہے، فلاں بندے کا پیزا بڑا معروف ہے. اسی فلاں شادی تے گئے، گڈی والے نے اتنا کٹ ماری. ساری قوم اینیاں گلاں کرتی ہے، اینیاں گلاں کرتی ہے کہ رہ رب دا نام، وہ خدا دا خوف ہوگے کہ زبان اللہ دیتی کیس دے لیے وہ دیاں گلاں. اذکر اللہ، ہاں وہ دیاں گلاں کرن دی توفیق مل جائے. سبحوہ پھر تصویر ہے اس گل تے پھر سجدے پہ جاؤ، پھر تسبیح ہاتھ پھڑ لو، پھر اس خدا دی شان بیان کرو. مولا جڑے سارا دن اتوں گانے گاؤندے نے، اتوں سارا دن مراسی جفتاں پان پونا کرتے ہیں، تے تو یہ زبان چوں آپ دیاں گلاں کروائیاں نے. بادشاہ میں تک تیرا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا. سبحوہ بکرۃ و اصیلا، سبحان اللہ تسبیح، استغفر اللہ استغفار، اللہ اکبر کلمہ تکبیر، لا الہ الا اللہ الحلا، لا حول ولا قوت الا باللہ، او قال الحمدللہ رب العالمین حمد اللہ. ان کی اصطلاحات حدیثوں میں الگ الگ بیان ہوئی ہے. جہاں اذکر اللہ آتا ہے اسے مراد ہے اللہ کی باتیں کرنا، اللہ کی گلاں کرنا، اللہ کے تذکرے کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہی آج کھولی کیا کہ الحمدللہ الذی
احیانی بعد موت۔ تعریف اس اللہ کی جس نے مرنے کے بعد محمد کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کہنے الارم نہ لگاؤں گا میں ستا رہا، یعنی الارم کا کردار ہے اللہ سے دھیان نہیں کرتے۔ ایسا معاشرہ محدود ہو گیا ہے۔ میں پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک امرود والے سے امرود میں نے خریدے تو دو نوجوان آ کے امرود اوپر نیچے کر کے چنگے امرود تلاش کرنے لگے۔ میں انہوں نے کہا لے لو سارے ہی چنگے لے لو۔ میں نے کہا لے لو امرود سارے اچھے۔ جلدی سے کہنے لگا میں بڑے دھیان نال پورا چھنڈ کے تے اوتھوں توڑ کے نے۔ میں کہا مطلب ہے تیرے چھنڈن دا کمال ہے، اللہ دا کوئی کمال نہیں۔ یہ امرود تاں چنگے ہے کہ تو چھنڈ کے توڑے، یہ اس لیے چنگے نے کہ اللہ بنائے۔ اگر اللہ کی طرف انسان کا دھیان چلا جائے تو کسی کالے کا انسان کو رنگ کالا نہ لگے، کسی گورے کا رنگ انسان کے نزدیک باعث فخر نہ قرار پائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہ قرار پائے جس کے قلب و جگر میں خدا کی محبت ہے اور زبان سے وہ محبت ٹپکتی ہے، وہ اللہ کی باتیں کرتا ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آسمان کی طرف توجہ گئی، بخاری شریف کی حدیث، آسمان کی طرف توجہ گئی اور زبان پہ یہ تلاوت ہے، ابتدا ہوئی دن کا آغاز ہوا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ قرآن کرام اپنی اپنی خوبصورت آوازوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ پورا رکوع آپ سنیں اور پھر اس کے مفہوم کو دیکھیں۔ پہلے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ صبح اٹھنے کے بعد آسمان کے خالی کی طرف توجہ، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، اے دن اور رات کو لا کے لے جانے والے، لآیات لأولی الالباب، بے شک ان تمام چیزوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ جو دن چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ یہ دسمبر کے آخر میں لوگ جشن منائیں گے نئے سال کا، نئے سال نہیں یہ پرانے ہیں جو زندگی کو گھن کی طرح کھا رہے ہیں۔ ایک اور اینٹ دیوار حیات سے گر جائے گی اور ناداں یہ کہیں گے نیا سال مبارک۔ جانے والا دن اگر انسان کو پریشان کرے کہ یار آج اللہ تعالیٰ کا میں نام نہیں لے سکا، اس کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا، 5 مرتبہ اس نے بلایا میں نہیں جا سکا، میں پھر اس کے دسترخوان پہ بیٹھا، پھر میرے ہاتھوں نے کام کیا، جبکہ ہاتھ حرکت کرنے میں صرف خدا کے امر کے محتاج، میرا منہ پھر ہلا، میرے دانتوں نے اس کے باوجود چبایا، کہاں وہ مٹی کے اندر ملایا خاک کے اندر دانا، وہ اگ کے گلے گلزار ہوا اور گندم کی شکل اختیار کر کے وہ چکی سے پس کے آٹا بن کے وہ چولہے پہ پک کے روٹی بن کے میرے سامنے آیا۔ ہاتھوں نے بتایا گرم ہے ٹھنڈا ہے، انہاں دسیا منہ تے ڈالا چاہیے، اندر گیا دندا دسیا روڑ احساس پورا سسٹم اس کا محتاج، اور سارا دن میں اس کے خلاف چلا اور یہ سارا سسٹم پھر بھی کام کر رہا ہے۔ کسی موقع پہ تو ندامت ہو جائے انسان کو، کسی موقع پہ تو احساس زیاں جاگ اٹھے، کسی موقع پہ تو شرمندگی اور پریشانی انسان کے قریب آئے، لیکن ہماری قوم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی پریشان ہے۔ کسی نے گاڑی دی ہے پریشان ہے، کسی نے اچھا مکان بنایا ہے پریشان ہے، کسی کے بچے کو جاب مل گئی پریشان ہے۔ یہ کوئی پریشانیاں نہیں، یہ مکر فریب اور دھوکہ ہے۔ پریشانی اس بات پہ کہ آمنہ کا در یتیم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے رحمت کائنات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو میں نے لال سرخ دیکھا غصے میں، تو میں نے امام الہدا سے پوچھا اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہیں، آپ غصے میں کیوں ہیں؟
اور دن وہ تھا کہ ہم خندق کھود رہے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے اندر مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ ان کافر و مشرکوں کی وجہ سے محمد کی اثر کی نماز رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پھر مغرب کے بعد ادا کی. پریشانی اللہ کے نام کی, جستجو اللہ کی. ہماری سارا دن محفلوں میں کون ڈسکس ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے ہم کس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں, کس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. ہمارا دھیان کس طرف ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, زبان پہ اللہ کا نام آیا, ذکر کس کا ہے؟ بولنے سے اللہ کا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تیرے بندوں کی یہ نشانی کہ جب وہ بیٹھتے ہیں تیری باتیں کرتے ہیں, جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تیری باتیں کرتے ہیں. وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, پہلو کے بعد لیٹ جائیں تو تذکرہ تیرا کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان پہ غور کرتے ہیں اور سارے سسٹم پہ غور کر کے تیرے نہیں آنے اللہ سانوں میں کوٹھی دے, اللہ سانوں میں بنگلہ دے. یہ چیزاں وہ مانگتا ہے جن کو پتا ہی نہیں کہ مرد تو بعد زندگی شروع ہونی ہے. دنیا کی ساری ڈیمانڈاں تے اپیلاں اللہ کو کرنا ہی ہوئے جی دی اکھاں تے پٹی. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ بندے ہم سے صرف دنیا مانگتے ہیں, ہم دنیا دے دیتے ہیں لیکن آخرت کے اندر ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں رکھا. وَيَتَفَكَّرُونَ, زمین و آسمان کے سسٹم پہ غور کر کے, پہاڑ, شجر حجر, دریا, سمندر, یہ ہوائیں فضائیں, بحر و بر, خوشی اتری, یہ پودے, یہ شجر, یہ حیوان, یہ درند, یہ پرند, یہ چرند, ان تمام سسٹم پہ جب غور کرتے ہیں ان کے اندر سے یہ آواز نکلتی ہے ما خلقت ھذا باطلا, اللہ تم نے یہ چیزیں بے مقصد پیدا نہیں کی. فقنا عذاب النار, سونیا سانو اگ دے عذاب تو محفوظ رکھ. انہوں نے ذہن چ آ جاتا ہے کہ ایڈے مضبوط پہاڑ جنہوں پانی بن جانے نے میری کی اوقات. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, وہ تجھ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں, انہیں بتا اللہ انہیں پیس کے رکھ دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, چٹیل بنا دے گا. لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا, کسی قسم کا ٹیڑھ, آکڑ اور عیب نظر نہیں آئے گا زمین. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ, پھر اللہ اس دن تمہیں بلائے گا, کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کو ٹیڑھ دکھا سکے, کیونکہ اس دن اللہ جلال میں ہوگا. ہوں آکڑا ہوتے اسی تمہیں آواز مارتے ہیں, یعنی میچ دیکھنے کی ٹینشن ہے, نمازی کو ٹینشن ہے, انگلش کی ٹینشن ہے, قرآن کی کوئی ٹینشن, گوانیاں کی ٹینشن ہے, جنت کی کوئی ٹینشن. ہر چیز کی پریشانی ہے, ہماری کوئی پریشانی نہیں. ایک دوسرے کو وعدے دلاتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں یاد نہیں کرتا کیا اس نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ تم ساری زندگی برگر پوائنٹ میں بیٹھ کے برگر اور پیزے کی تعریفیں کرو اور اپنے وقت کو تم ضائع کرو بھانڈ مراسموں اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں پہ؟ کیا تمہیں خوشیاں اور جشن میچ پہ منانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ یہ نوجوان جس طرح ٹولیاں بنا کے کھیلوں کے میدانوں میں آتے ہیں, یہ بیٹھ کے اللہ کی باتیں کیوں نہیں کرتے, اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے, اللہ کی ٹینشن کیوں نہیں لیتے ہیں؟ ذاتی کلمہ خاف مقامی وخاف وعید, جیڑا ساری ٹینشن لے گا نا وہ دن ٹینشن قیامت دے دن دور ہونی ہے. جنہیں ساری ٹینشن نہ لئی, صرف دنیا کی ٹینشن لئی, اسی وعدہ کیتا ہے کہ نہ دنیا کی ٹینشن دور کرنی ہے نہ آخرت کی ٹینشن دور کرنی ہے.
جتنا مرضی روے، جتنا مرضی کرلاوے. حدیث مصطفیٰ سنو، امام الہدیٰ علیہ السلام نے فرمایا کائنات کا سب سے دکھی شخص آئے گا، جنت کا ایک منظر دیکھے گا اس کے دکھ کفور ہو جائے گا. کائنات کا سب سے سکھی شخص آئے گا جس نے پریشانی کبھی دیکھی نہیں، جہنم کا ایک منظر دیکھے گا ساری زندگی کے سکھ اسے بھول دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشانیاں آپ نہیں بیٹھے ہیں نا، یہ کوئی پریشانی نہیں. پریشان انسان کو اس غلط ہونا چاہیے کہ یار فلاں نے منڈے نے حفظ کر لیا ہے، میرے نے کیوں نہیں؟ فلاں نے منڈیا نے جلسے رکھے نے، میرا منڈا سوشل میڈیا تے ٹک ٹاک تے مراسیاں تے ٹوماں دیاں آوازاں تے منہ بیکا ٹیڑا کر کے فارور لین دے چکراں چ اسی چنگے بھلے دسویں لوگ سائیں مراسیاں دا کام شروع کر دیں. اس بات پہ اگر کوئی ٹینشن لے، اس بندے کی ٹینشن کا قیامت کے دن بڑا وزن ہوگا، بڑا وزن ہوگا. فقینا عذاب النار، دن کا آغاز ہوا، اللہ کی باتیں شروع ہو گئی میرے محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے میرے پروردگار، جسے تم نے آگ میں داخل کر دیا وہ کائنات کا سب سے رسوا آدمی ہے. ذلیلے تھے آج لوگ کون ہیں؟ دنیا میں لوگ یہ سمجھتے تھے فلاں اگر الیکشن میں ہار گیا ہماری عزت نہیں رہے گی. وہاں جا کے محسوس ہوگا کہ الیکشن ہارنے کی وجہ سے عزت خراب نہیں ہوتی، بلکہ عزت تو خراب ان لوگوں کی ہوئی ہے جنہیں اللہ نے آگ میں داخل کر دیا. فقط اخزیتہ، اصل رسوا تم نے اس کو کیا ہے جو آگ میں چلا گیا. وما للظالمین من انصار، تیری یاد سے غافل ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے ہمارے پروردگار، ہم نے ندا دینے والے نادی کو سنا جو یہ کہہ رہا تھا آمنوا بربکم، اس رب پہ ایمان لاؤ. فآمنا، اللہ ہمیں ایمان لے آئے، اللہ ہمیں ایمان لے آئے. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پھر دعا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ ادا کرنا. دنیا کے اندر ہیرو کون ہے؟ دنیا کے اندر توجہ زیادہ کس کی طرف ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، مجھ کو اللہ نے بتلایا کہ اللہ قیامت کے دن اس کو اس کے ساتھ اٹھائے گا. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ مَن يُخَالِطُ، تم میں سے ہر شخص کو غور کرنی چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کس بندے کے ساتھ رہنا سہنا پسند کرتا ہے. کیڑیاں محفل جو کا دل لگتا ہے، توجہ زیادہ کیڑے پاس. فَلْيَنْظُرْ، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ غور کرے. خالی فضول محفل، بوڑھے بوڑھے بندے تاش دیا محفل، بھوکا کھایا ساری ساری رات تمباکو دے رسے دیا تریفاں، آگ تے چلم تے کوڑے دیا تریفاں، ساری ساری رات فضول ہوئی آوا ہوئی، اور پوری پوری رات محفل کے اندر بے سروپا کہاوتیں کہانیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے الرجل التافہ یکلم فی امر العامہ، کہ جگہ جگہ لوگ ڈیرے ڈال کے ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اگر کوئی شخص ان کے قریب جا کے بیٹھے گا تو قریب جانے سے محسوس ہوگا کہ یہ سارے بندے بیٹھے سیاست کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ سارے بندے وہ باتیں کر رہے ہیں جن باتوں کو کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. الرجل التافہ یکلم فی امر العامہ. ہم نے یہ غور کرنا، میں نے آپ کے اس درس کے اندر آپ کو یہ دعوت فکر دینی ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے 1440 منٹوں میں ہم اللہ کو کتنا یاد کریں؟ ہمارے گھر کے اندر اگر کھانا مزیدار بنتا ہے تو خدا کی کتنی تعریف ہوتی ہے؟ اگر میرے بچے بیمار نہیں تو اس میں کسی ایکسرسائز کا کردار نہیں
کسی ڈاکٹر اور طبیب کا کردار نہیں، میرے خدا کا کردار ہے. اگر میرے سر گھر کے بچوں کے کان سلامت ہیں، مجھے اللہ کا تذکرہ کرنا چاہیے. میرے سارے بچوں کی زبان صحیح ہے، مجھے اللہ کا تذکرہ کرنا چاہیے. میں اللہ کا کتنا تذکرہ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے عفیفہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یذکر اللہ علی کل احیان. جناب محمد رسول اللہ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر آن، ہر منٹ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی باتیں کرتے، اللہ کا تذکرہ کرتے. ٹیلی ویژنوں کے سامنے بیٹھ کے وقت ضائع نہ کریں. ہم وفات کی تعزیت پہ کسی کے لیے جائیں، ہم نے وہاں جا کے اپنی فیلڈ کی باتیں شروع کی ہوتی اور زبان کے جملوں کو ہم اس طرح بولتے ہیں جس طرح ان کا حساب نہیں دینا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہم جو بھی جملہ زبان سے نکالتے ہیں اللہ نے ایک ایک جملے کا حساب دینا. کوئی انسان کسی محفل میں بیٹھے اللہ کی شان بیان کرے، اس وحدہ لا شریک کی عنایات اور عطاؤں کا تذکرہ کرے، اس کی تعریف، توصیف، ستائش اور اس کی تحمید اور تمجید اور تمجید اور بزرگی بیان کرتا ہوا تمام تر تعریفوں کا حقدار اللہ کو قرار دے اور سچ مچ دل سے یہ مانے کہ تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہیں، میرا کوئی کردار نہیں، تعریف کا بھوکا نہ بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انداز سے جب یہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو آسمان پہ اللہ اعلان فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے فرشتوں، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرا ذکر کیا ہے. غور فرمو، ایک چھوٹا سا ذکر میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اس کا مفہوم سمجھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بیٹھے زبان سے اٹھ آیا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی. کھانے دے بعد یہ ایسی دعا پڑھتے ہیں وہ تو ہے ہی، لیکن ایک ویسے مطلق اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. مونگی دی دال کھادی تاں، مٹن بیف کھادا تاں، بیٹھا اللہ کا تذکرہ کیتا، یاد آیا. اللہ کائنات کتنے ایسے لوگ نے، افریقہ کے پاس علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کے لوگ مٹی پکا کے کھاتے ہیں، مٹی گوڑ کے لیٹی بنا لیتے ہیں، اور لیٹی دیاں روٹیاں دھوپے سکڑے پالتے ہیں، پھر وہ کھاتے ہیں. پاؤں کو لباس نہیں، رہن کو مکان نہیں، کھان کو روٹی نہیں. اللہ سونے سوکھی کھاتی ہے، روکھی کھاتی ہے. نہ میرے بچے کا کوئی کمال ہے، نہ میرے بزنس کا کوئی کمال ہے، نہ ہی میرے حق کی صفائی ہے. اطعمنی، جو میں نے کھایا ہے اللہ وہ تم نے مجھے کھلایا. غور کر، اگر پیسہ ہر چیز ہے تو تمہیں کئی ایسے بزنس مین ملیں گے ان کے پاس پیسہ ہے کہ خدا نے کھانے پہ پابندیاں لگا رکھی، وہ کھانا نہیں کھا سکتے، روٹی نہیں کھا سکتے، سالن نہیں کھا سکتے، دل ان کا کرتا ہے، لیکن میں اللہ نے پابندیاں لگا کے تم کو دکھایا ہے یہ مزے کے کھانے وہی کھاتے ہیں جن کو میں کھلاتا ہوں. زرداری کے پاس پیسہ تھوڑا نہیں، لیکن خدا نے کھانے پہ پابندیاں لگا رکھی. بے شمار ایسے بزنس مین ہیں کہ جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، ہر قسم کی چیز وہ خرید سکتے ہیں لیکن کھا سکتے. ڈاکٹروں اور طبیبوں نے کہا اگر تم کھاؤ گے تو بچ جاؤ گے. اگر ہمارے پاس اربوں خربوں نہیں، لیکن یہ تو اللہ کی دی طاقت ہے نا، ہم جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر کیوں نہ کریں، اس کا شکر کیوں نہ کریں، اس کی تعریف کیوں نہ کریں، اس کی ستائش کے جملے ہماری زبان پہ کیوں نہ آئے. اطعمنی، اللہ جو کھایا ہے نا وہ تو نے کھلایا. بڑا چودھری ہے تاں، امیر فقیر ہے تاں، کھانے کو خدا کا کردار قرار دے کے دل سے اعتراف کرے اللہ میرا کوئی کردار نہیں، میرا منہ تیرے حکم سے ہلا، میدے میں تیرے حکم سے گیا، جسم بدن تیرے حکم سے بنا، جسم میں پاور خون اور پورے سسٹم میں کام
تیری رحمت وسقانی، جو میں نے پانی کے چند گھونٹ لیے اللہ تو نے مجھے پلایا، اللہ تو نے مجھے پلایا۔ کبھی کسی شخص کو کہیں کہ آپ کو پانی پلائے، اگر وہ آپ کو پانی پلائے گا اس کا حساب صحیح رہے گا، یہاں کا گلاس بہت اچھا دے گا تاکہ کپڑے لپٹ جان گے، کہ یہاں گلاس چھان رہے گا، منہ کلی دھوپ ہوتی رہے گی۔ یہ تاکہ ہاتھوں اللہ نے سکھایا ہے کہ منہ نہ کنا چاہیے، یہ وہ لائے سسٹم نہ انجینئر ہے پورا۔ میں جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کیتیاں ہون، میں تاکہ منہ کے مطابق تمہیں پانی پیا سکتا، کدی آزما کے دیکھے، اتنے جا کے تجربہ کر کے دیکھے تے تمہیں اللہ یاد آئے۔ ایک انسان جس کے بارے مجھے ایک میرے دوست نے بتلایا کہ بالکل فٹ ہے، عقل اس کی ٹھیک ہے، سارا کچھ سمجھتا جانتا ہے، اسی جدوں کو کام کرتے ہیں نا تے سارے جسم نو سارا دماغ آڈر دیتا ہے، پیر کے تھلے کوڑا آیا ہے تے پیر دماغ کو دستا ہے کہ تھلے کوڑا ہے، دماغ اندر پیر نہ چکلا، یعنی کتنی جلدی ہم پاؤں اٹھاتے ہیں اتنی جلدی پیغام پاؤں کو چلا جاتا ہے، اتنا تیز سسٹم، اس کا سارا سسٹم کام کرتا ہے۔ لیکن ایک گل اللہ کو پتہ نہیں لگتا، جدوں اٹھ کے تر پیندا ہے نا انہوں رکنا نہیں ہوتا، جدوں اٹھ کے تر پیندا ہے انہوں آخیدا ہے تو ٹھیک ہے بہ جا، بہ گیا، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا، بیٹھنا مارنا لا کے چل تر پیا، رکنا نہیں۔ ساڈے پیراں نوں خرباں آرڈر ملدے نے دماغ تاں چک تھاں کر گوٹھا ہلا چیچی مروڑ، اربوں خربوں آرڈر، ان اربوں خربوں آرڈروں میں صرف پاؤں ایک آرڈر پہ عمل نہیں کرتا، پورے کا پورا انسان لگا رہا ہے۔ کس کس موقع پہ انسان تو وہ جگہ سے غافل ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان غور کر، تیرے اس معزز بات پروردگار کے حوالے سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ زبان میں نے تجھے صرف لوگوں کی تعریف کرنے کے لیے دی تھی، بس پانی، اللہ یہ جو میں نے پانی پیا ہے تو نے پانی پلایا ہے۔ گردوں کے وارڈ میں جا کے دیکھیں میرے عزیزوں، پابندی لگائی ہے ڈاکٹروں نے، گردوں کا مریض پانی نہیں پی سکتا، اور گردے واش کرنے والی جو مشین ہے وہ اس صوفے سے زیادہ بڑی ہے، 3 صوفے ہوں تو ایک مشین بڑی لمبی لائن ہے، 48 گھنٹے پورے جسم کو اچھی طرح واش کرنے پہ لگ جاتے ہیں، نارملی واش کریں تو 4 سے 5 گھنٹے لگتا ہوتے ہیں۔ اور ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے گردے جو اللہ نے جسم میں لگا رکھے ہیں، ایک دن میں 42 مرتبہ پورے خون کو واش کرتے ہیں، 42 مرتبہ۔ وسقانی، یہ پانی جو میرے جسم میں اترا ہے تو نے اتارا تو اترا، اگر تو پابندی لگا دیتا پانی اور طاقت ہونے کے باوجود بھی میں یہ پی سکتا۔ ہارون رشید نے سفیان ثوری کو خط لکھا کہ میں تخت پہ بیٹھا ہوں، تم بھی مجھے مبارکباد دینے کے لیے آؤ۔ امام سفیان ثوری نے انہیں خط لکھا رحمۃ اللہ علیہ، کہا ہارون تم جنگل میں شکار کرنے کے لیے جاؤ، اور شکار کرتے کرتے تمہارے غلام بچھڑ جائیں تم سے، تو جنگل میں اکیلا تنہا کئی دن دھکے کھاتا پھرے، تیرے غلام ڈھونڈے لیکن تو انہیں ملے نہ، اسی دھکے کھاتے دورانیے میں تجھے موت آ جائے اور تجھے نظر آ جائے کہ میں مرنے کے قریب ہوں، پانی نہ ہو، تو جان طلب ہو، لگے جان تیری خوش ہو، اس حالت میں اگر تجھے وہ جلد ڈھونڈے وہاں مل کے پانی کے پلا دے تو ہارون تو اسے کیا دے گا؟ کہا میں نے مر جانا تھا، اگر وہ مجھ کو بچا لے گا تو میں سلطنت اس کے نام کروں گا۔ کہا ہارون پھر غور کر، تیری سلطنت کی قیمت خدا کے پیدا کردہ چند گھونٹ پانی کے قطروں کے برابر نہیں، اس تخت میں بیٹھ کے کہتے وہ ذات کو غافل نہ ہو، تیری ساری سلطنت اس کے دیے ہوئے چند گھونٹ پانی کے برابر نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں بار بار اللہ نے فرمایا آفاقی اللہ سے نما کر اس سے کیا نہیں یقصف اللہ، کیا تاجے کارٹوں کو 2-4 بچے زمین سے دل سامان پھر میرا نام لاؤ، کیا یہ اس انتظار جو آزمائش اور پریشانی تم بنا کے مجھ سے غافل ہوئے بیٹھے ہو، اگر میرے در پہ آ کے چوکھٹ پہ دستک دیتے تو میں تمہاری دلی روحانی پریشانیوں کو دور کر کے تمہیں وہ خیر عطا کرتا کہ کائنات میں وہ خیر کسی کے پاس نہ ہو۔ وسقانی، بولو میرے نام، اطعمنی، اللہ کھوایا بھی تمہیں، الحمدللہ الذی کفانی،
اللہ آج میں اعلان سنے. ابھی مجھے یہاں آتے ہوئے میرے ایک دوست نے فوٹو بھیجا ہے. ہمارا اسکول کا ایک کلاس ہے, اس کے 4 ساتھی کے ساتھ گاڑی پہ جا رہا, گاڑی تیز تھی, گاڑی الٹی, چاروں کر رہے. یہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے, کتنی دیر پہلے, اللہ نہ کرے ساری گڈی کیوں نہیں ہوتی, انہیں بچایا. کفانی کفانی. یہ آج مسیحوں اعلان ہوا ہے کہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی. یہ سانوں دسیا گیا ہے کہ چوری تیاری کر کسی وقت کی ادا. آج کا دن میں بچ گیا. ہمارے ایک عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہنے والوں نے کہا کہ گڈی کا گودا پہنا سی, یہ سستی کی. اگلے دن ماموں کاندن کے شیخ الحدیث فوت ہو گئے, اللہ نے قبر نور فرمایا. سکی بہن بہنوئی کے بیٹا نوی گڈی جنازہ پڑھنا ہے, واپس جا رہے ہیں, ٹرک کر گیا, گڈی نوی, پٹرول پورا, گوڈے اوکے بوکے. کفانی تو نہیں بچایا. جی آج میں بچیا ہے نا, نہ میرے سپورٹی گارڈ کا کمال ہے, نہ ہی کسی بدام کا کردار ہے, نہ خوراک, نہ میری ایکسرسائز. کفانی بچایا ہے تو نے. ذکر ہوتا, یاد ہوگی, گلا ہوگی. کفن وآوانی, اے میرے پاک پروردگار کے جو زندگی کے 2 مرلوں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں نا, اگر تیرا حکم نہ ہو تو کائنات میں چپا جگہ پہ مجھے کوئی بیٹھنے نہ دے. یہ میں بیٹھا ہے نا, سونے ڈھونبا ہے. اس آتے سے بندے کہنے میں کیتا ہے, صفا میں بچھائی ہے, مسجد میں بنائی ہے, فلانا کام میں کیتا ہے. ذرا کھڑکا کے دسیا جے 75 بندیاں نا مولوی جب تک جلسے نہ لا لائے تو چودھری ہاں تو جلسے نہیں سکتے. 70-80 لقب نہ لگ جانا مولوی راضی. حوث بالائے ممبر ہے تجھے رنگی بیانی کی, نصیحت بھی تیری ایک صورت ہے افسانہ کھانے کی. سامنے کون پوچھتا, ہر بندہ عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے, زندہ ہے ملت پیدا ہو رہا باقی نفس. ہمارا نام لو, ہمارا ذکر کرو. کفانی اللہ بچایا تو نے. وآوانی جو بنا دی ہے کائنات میں بیٹھنے کی ہے میرے پاک پروردگار, یہ بنا مجھے کس نے دی؟ تو نے. لیکن یہاں بھی کوئی کسی کی تعریف ہمیشہ دنیا کا ذکر ہے. فلاں نے مجھے پلاٹ لے دیا, فلاں نے اتنے پیسے دے دیے. اگر نہیں ذکر ہوتا تو اللہ کا نہیں, باتیں ہوتی تو اللہ کی نہیں ہوتی. فرمایا ذکر میرا, باتیں بھی. کرتے کرتے کہنے لگا اللہ روٹی بھی کھوائی, اللہ پانی بھی پیا, اللہ جو نقصان کو محفوظ بھی رکھا, اللہ بہن کو جگہ بھی دے چھڑی. الحمدللہ الذی من علی و افضل. اللہ تو تے احسانات میرے تے اخیر نہیں کرتے. سارے دوست غور کرو, کیا اسی انہاں چیزاں نوں احسان سمجھتے ہیں؟ اسی کہنے ہیں کہ اسی اللہ کا شکریہ ادو ادا کرنا جو اسی وزیر اعظم بننا, یعنی وہ شکریہ ادا کرنے لیے اسی ضد لائی بیٹھے ہیں کہ سامنے کوئی نہ کوئی وزارت ملے تے پوری دنیا دیا چابیاں ملن. حالانکہ انہوں نے یہ نہیں پتا کہ سب تو بڑی کائنات کی چابی یہ کہ زبان کے نام آ جائے. سعادت اور خیر کے خزانوں کا دروازہ رسول اللہ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, جب آدم کا بیٹا میری باتیں کرتا ہے میں اللہ خود قریب ہو کے اپنی باتوں کو اس کے منہ سے سنتا ہوں. 5-7 منٹ کسی کے ساتھ بات کرو, اللہ کا مطالعہ کھاتا ہے, ایک گلا بھی بڑی لمبی پینک ہوتا ہے, اس سے بھی بہت کھاتا ہے. تو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو گرانے کی, اس کے ساتھ اس کی باتیں کرو. اینا کوشش ہے کہ بڑا پھول کے بہ گیا ہے, آدھا اللہ سونے ہیں, روٹی بھی کھوائی, پانی بھی پیا ہے. جو بندہ ساری زندگی کھانوں میں عیب اور نقص تلاش کرتا ہے, اس کی زبان پہ یہ شکریہ کے کلمے آ نہیں سکتے, اسے خدا اپنے ذکر کی توفیق نہیں دیتا. جس طرح کا ملا حق حلال کا تھا اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے کیا لگا, من علی و افضل,
فبعزتک ان تنجینی من النار، اے میرے پاک پروردگار میں تجھ کو تیری عزت کا واسطہ دے کے بھیک مانگتا ہوں مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے لوگوں اس زمین و آسمان کے درمیان اربوں کھربوں مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات تو سبھی لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اس کی باتیں کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ان کی باتوں ان کی تسبیحات کو اللہ جانتا ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، تمام مخلوقات نے اللہ کی باتیں کرنے کی تعلیم حاصل کی، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی تعلیم حاصل کی۔ کل قد علم صلاۃ، اس کی نماز کس طرح پڑھنی تمام مخلوقات نے اس چیز کی تعلیم حاصل کی۔ وہ تسبیح، اس کی تسبیح کیسے بیان کرنی تمام مخلوقات نے اس چیز کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے۔ اے آدم کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن بندہ یہ ذکر کرتا ہے جو ذکر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ فرشتوں سے اعلان کر کے یہ کہتے ہیں ساری کائنات جتنی میری تسبیح بیان کرتی ہیں، تمام تر مخلوقات آج میرا ذکر نہ بھی کرے، میرے اس بندے کا یہ جو ذکر ہے نا اگر اس کو رکھا جائے تو ساری کائنات کی مخلوقات کی تسبیحات اور تذکروں سے یہ وزنی ہے جس ذکر کے اندر اس بندے نے اعتراف بھی کیا ہے اللہ کھوایا تمہیں، اللہ پیایا تمہیں، اللہ پایا تمہیں، اللہ بچایا تمہیں، اللہ یہ دے دینا تیرا میرے تے انعام ہے، میں ٹکے پہ آنے کا بندہ نہیں، میں تک نہیں، میں نے کچھ نہیں انعام آتے نہیں کرتے۔ لیکن ہم شادی حالوں میں بیٹھے شادی حالوں کی تعریف ہے، ساری زندگی پکوان کی تعریف ہے، اگر کہیں نمک زیادہ ہوا تو خلال نمک کا کرتے ہوئے اس سارے کھانے کو ٹھکرا دیتے، کبھی یہ کہہ کے کہ کرسپی زیادہ تھا، مرچ زیادہ تھی یا نمک زیادہ تھا، اور امتی ہم اس رسول کے ہیں جن کی صفت اور شان یہ تھی ما آب رسول اللہ فی طعام قط، آمنہ کے دبر یتیم نے پوری زندگی کھانے میں سے کبھی عیب نہیں کیا، اگر چاہا تو کھایا، دل نہیں چاہا، عیب نہیں نکالا، اس اللہ کی تعریف کی، اس کا ذکر کیا۔ غسل خانے کی طرف بڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کس کا ذکر کیا؟ باہر نکلے، غفران، تذکرہ اس کا معافی اس سے مانگی کہ یہاں بیٹھے جو وقت تیری یاد سے غافل ہوا اللہ معاف کر۔ وضو، بسم اللہ، نام اللہ، وضو مکمل ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان فجر سے پہلے سحری کی اذان گونجی، اللہ اکبر، عبداللہ ابن ام مکتوم بولے، نام اللہ کا لا الہ الا اللہ، امام الہدا مصلی پہ آئے، اللہ اکبر، اس کا نام، تسبیح، ذکر، رکوع سجدے کے اندر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اٹھے مسجد کی طرف قدم اٹھائے، زبان میں کیا آیا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، افتح لی ابواب رحمتی، پھر مسجد میں اللہ اکبر، نماز، ذکر، اللہ کا تعریف، اللہ کی، سلام پھیرا، یاد اس کی، نام اس کا، ذکر اس کا، بہر و بھر خوشی و طریقے، چپے چپے پہ ایک فکر ہے میرے محمد کو کہ خدا کے نام کے چلے رہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدر کے موقع پہ آخری چند باتیں سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، کہا اللہ جو تھی نا تھوڑی سی جماعت میں لے آیا، میں نے لا کے تیرے سامنے کھڑی کر دی، اے جلال والے ان کی حفاظت کر، ان تو ہلک حاضر الاسابہ لا توبت بعد اليوم، نہ مجھے اپنی فکر ہے نہ ان کی ٹینشن ہے، ٹینشن یہ ہے اگر یہ سارے مار دیے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، ایسی مرم کنارے پائے ہونے ہیں، جیسے آدھو لالو دس رہے ہونے ہیں، فلاں فلاں بھی میرا ہے، تیری پھوپھو دا حصہ ہے میرے کولے، حضرات لا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہیں موت آئے تو زبان سے اس وقت تو اس کا نام نکلے، اس کی ٹینشن ہو۔ پیغمبر اپنی قوم کو یہ پوچھتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد کس کی پوجا کرو، میرے جانے کے بعد کس کو مانو گے، میرے جانے کے بعد کس کا ذکر کرو گے، اور آج کہتی ہے نعبد، ہم عبادت کریں گے الہ تیرے خالق، تیرے مالک اللہ رب العالمین کی، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے آخری گھڑیاں تھیں، اگر
مسکرایا ہے وہ امت کی نماز تھی کہ میری امت کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو. یہ ٹینشن لو کہ ساری اولاداں دی اللہ نہ دوستی لگے, اللہ نہ تعلق بنے, اسی قرآن پڑھنے والے بنے, اللہ دیاں گلاں کرنا ہے. بچے اڑلیاں پڑھلیاں تعریفاں کر رہے ہو نا, انہاں نوں روکو, انہاں کو پتر اللہ دی طریقے, یہ اللہ دی عطا ہے. نہ تاڑے پیو دا کوئی کمال ہے, نہ تاڑے بڑے دا کوئی کمال ہے. کمال سارے اس کمال نہیں ساتھ. اذکر اللہ ذکر کثیرا, تم اللہ کی باتیں کرو, بہت ساری باتیں کرو. وسبحوہ بکرۃ و اصیلا, صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. رات کی تنہائی میں اگر اس کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق میسر آئے, تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوف و طمع, دل کے اندر جہنم کا خوف اور جنت کی طمع لیے ہوئے, خدا کی معصیت کا خوف اور اس کی فرما برداری کا شوق لیے ہوئے 2 رکعتیں ضرور پڑھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قام, جو شخص رات کو قیام کرے, بعشر آیات, 10 آیات کی تلاوت کر لے, لم یکتب من الغافلین, قیامت کے دن اللہ کے ذکر سے غفلت کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا. کنی آیات میں تے سون لگے 100 آیات ویسے تلاوت کرے, آپ دے ٹائم نو قیمتی بناؤ. یہ دکھ چڑے یہ زندگیاں دے ساڈے لنگ جانے, اسی ایک بار آئے ہیں دنیا چ, بار بار نہیں آنا, بار بار نہیں آنا, اگے جا کے جینا. جداں کداں دے بھی ہیں نا, میں اگر 10 میں 10 کے ہیں, ایک بندے نے دوست کے چاہ رکھی, انہیں کہا چاہ پیو, چاہ ٹھنڈی ہوگی, انہیں کہا چاہ کیوں نہیں, کہنا چینی بہت مہنگی ہوگی. انہوں نے کہا تم مہنگی کی تھی, کہنا نہیں, کہنا تو سستی کر سکتے ہیں, کہنا پھر چاہ پی. اسی بات ایسیاں گلاں تو پریشان ہیں جنہاں دا نتیجہ ہے تسی وہ کام کرو جیڑی اللہ نے ڈپٹی لائی, جیڑی اللہ نے ڈپٹی لائی. میں بچپن کی ایک بات سنا کے آیا تھا کہ بابا مرغی کا ذبح کرنے لگا, میں بھی گوشت لینے کے لیے گیا. بچپن کی بات, نواز شریف اور بے نظیر کا الیکشن, انہوں نے کہا بابا ایسی بے نظیر نے جتنا, انہوں نے کہا کہ نواز شریف جتنے میں تامی مرغیاں بیچوں گا, جی بے نظیر جتنے میں تامی میرے انہوں نے جتنا ہرنا ہے. یہ 5 سال خان مسلط ہیں پورے کرنے کوئی لوڑ نہیں چگلیاں کر کے سارا دن وقت ضائع کر دی. ٹائم بڑا قیمتی ہے, اللہ کی گلا کرو, کسی بندے نہ کسل باتی نہ کرو, کسی بندے کی بدخوئی نہ کرو. کی فائدہ اس نماز کا کہ چگلی کریں اگلے دے کھاتے پہ گئی, وہ دے گناہ سارے کھاتے آ, کوئی ضرورت نہیں اپنا نقصان کرنے. ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر 100 بار پڑھ دو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا کائنات کی جتنی چیزوں پہ سورج پڑتا ہے, یہ ذکر اللہ کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ اپنی باتیں کرنے والی زبان عطا فرمائے.